السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر سے اردو زبان کی تیسری کا 32واں سبق مطالعہ اور آموختہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ شمار نمبر 6 تک ہم نے پڑھا دیا تھا گزشتہ دنوں۔ آج ہم نمبر 7 سے اسے شروع کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مطالعے کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم صاحب کتاب کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ کے یہ معنی نہیں کہ ایک دو بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا، باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق یعنی درسی ساتھی، کلاس فیلو، دریافت کر لیں گے۔ ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے، اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی، یعنی جیسا چاہو مطالعہ کر لو تو اس سے تمہاری صلاحیت میں تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ اچھی طریقے سے مطالعہ کرو اور اس کے بعد پھر سبق کے لیے کلاس میں جاؤ۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو، یعنی دوسروں کے اللہ تعالیٰ نے دانت دیا ہے تو دانت سے انسان چباتا ہے، بلکہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا بھائی یا کوئی اور ہمیں چبا کر دے گا تو ہم کھائیں گے۔ اسی طریقے سے مطالعے کی کیفیت یہی ہے کہ خود سے محنت کرو اور اس کے بعد پورا سمجھ کر جانے کی کوشش کرو۔ ہاں جو سمجھ میں نہ آئے تب جا کر کے اسے کلاس میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ کلاس میں جانے سے پہلے اچھی طریقے سے خود سے سمجھنے کی پہلی مرتبہ کوشش کرنا چاہیے۔ اسے ہی مطالعہ کہتے ہیں۔ بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ۔ مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو، کیسی ہی خفیف بات ہو، کیسی ہی ہلکی بات ہو، خفیف کے معنی ہلکا، اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں، ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ پختہ کے معنی مضبوط۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی
جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی، جیم پر پیش، ملتی جلتی ہیں، ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے، تأمل کے معنی فکر آتا ہے، غور و فکر، ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے سمجھ سکو گے۔ بعض باتیں ایسی بھی پیش آئیں گی جو بالکل نئی ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائیں گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں، فتح مندی کا بلند کریں۔ ایسے مطالعے کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ مطالعے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو، تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی غل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو جس کے سبب سے تمہارا دھیان نہ بٹے۔ ناظرین، اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، اس لیے کہ ویڈیو 8-9 منٹ کو کی ہونے جا رہی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو یہیں پہ روک دیں اور کل پھر سے اس سبق کو اسی 9 نمبر سے انشاءاللہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اور آخر تک پڑھ دیں گے، اس لیے کہ ایک صفحہ ابھی اور باقی ہے، اس کو یہیں روکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن سبق نمبر 32 کے تیسرے حصے کے ساتھ، یعنی 9 نمبر سے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو یہیں روک دیتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔